قرآن فقط تصویر تک باقی رہے گا، اسلام کا نام صرف نام تک باقی رہے گا۔ کل سے مسجد نہیں جائیں گے، بابا یہاں نظام اچھا نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نئی لا کر سناتے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا۔ بہت مزہ آتا ہے آپ کو ٹرسٹی بننے کا، اب تم کھاؤ گے، ہمیں مسجد ہی نہیں جانا۔ خدا حافظ ہونا سے کتاب نہج البلاغہ جو لکھا ہوا وہ آپ کو یہاں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اس کا حوالہ بھی دیتا جا رہا ہوں، ورنہ میرے جانے کے بعد کہیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نئی لا کر سناتے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا۔ کلمات القصار میں سے خطبہ نمبر 368، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ان میں صرف قرآن فقط تصویر تک باقی رہے گا، نقوش تک باقی رہے گا، فقط بس ایک لکھائی کی حد تک رہے گا اس کے پاس، اس کے زیادہ ان کے پاس قرآن مجید نہیں ہوگا، اور اسلام کا نام صرف نام تک باقی رہے گا۔ جب تم دیکھو کہ قرآن نقوش تک اور اسلام فقط نام تک باقی رہ جائے، تو ایک نشانی اور دیکھنا، آخر وقت، آخر زمانے کی بات کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام، آخر زمانہ کیا ایسا زمانہ، اور لوگ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ تیسری نشانی، اس وقت مسجدیں تعمیر ہوں گی اور زینت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے بہترین، لیکن ہدایت سے خالی، ان میں ٹھہرنے والے، انہیں آباد کرنے والے، آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ نظام چلانے والے، مسجدوں کا نظام چلانے والے، مسجدوں کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والے، میں نہیں، یہ نہج البلاغہ ہے، کہتے ہیں اس میں ٹھہرنے والے، انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے بدتر ہوں گے۔ بہت مزہ آتا ہے آپ کو ٹرسٹی بننے کا، ہاں جھگڑا کرتے ہیں میں بنوں گا ٹرسٹی، وہ کہہ رہا میں بنوں گا ٹرسٹی، انہوں نے اتنا کھا لیا، اس کا حساب دے دیں، اس کا حساب دے دیں۔ بابا تو جو کھا لیا اب تم کھاؤ گے۔ نئے انتخابات کروائیے جناب علی، ہم کو نیا آنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا جناب؟ ایک نظام، وہ کہہ رہے ہیں بابا یہ دنیا کے بدترین افراد ہوں گے، بدترین۔ لفظ ٹرسٹی یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، بھائی ناراض مت ہوئیے گا، میں بچوں، جوانوں، بزرگوں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ تم بدترین انسان نہ بنو۔ آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ایک نظام چلانے والا خود دیندار نہیں ہے، جو بے دین ہے وہ مسجد کا ٹھیکیدار ہے، بے دین ہے، دیندار نہیں ہے، اس کا تقوی پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حلال اور حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مال آ رہا ہے بس لگائے چلا جا رہا ہے، جس کا بھی آ رہا ہے لگائے چلا جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا بھائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے، تمام مجتہدین نے کہا ہے کہ ایسا مال کہ جس سے خمس نہ نکالا گیا ہو، اس کا تعمیر مسجد میں لگانا حرام۔ جو شخص خمس کا قائل ہی نہیں ہے، کیونکہ لینے والا بھی ایسا ہے جو دین سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں کرتا، جو بس جو آ رہا ہے لگاؤ، کون جو دے رہا ہے بس لگاؤ، ہمیں تعمیر کرنا ہے، ہم کو اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ یہ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ صفحہ نمبر 719۔ سننے والے جناب علی ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب آپ نے انہیں آباد کرنے والوں کے لیے تو کہہ دیا، ایک جملہ اور بھی تھا، اس میں ٹھہرنے والے، رہنے والے کون ہیں بھائی؟ مولانا لوگ، ہم لوگ ہیں، یہ مسجد میں رہتے ہیں لیکن ہدایت نہیں دیتے ہیں لوگوں کو۔ بابا جس کے گھر رہ رہے ہو، جس کا کھا رہے ہو، اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرو، تمہیں نمک حلال کرنا ہے۔ نمک حلال کیسے ہوگا؟ کہا نمک حلال ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ مسجد میں ہیں، امام جماعت ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی داڑھی مونڈ کر آ رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی شخص اس طریقے کے نظام کو قائم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بابا اب ان دونوں کی ڈیل ہو جاتی ہے، انتظام چلانے والا اور ٹھہرانے والا، ان کی ڈیل ہو گئی آپس میں، نہ آپ ہمیں کچھ کہیں گے نہ آپ کو کچھ کہیں گے، آپ ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کریں، ہم آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ آؤ نہ آؤ نظام آپ چلاتے رہو، آپ کبھی سال میں ایک دفعہ جایا کرو۔ ان میں ٹھہرنے والے، انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے زیادہ بدتر ہوں گے، تمام فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے، ہر طرح کا فتنہ انہی کے ساتھ ہوگا،
فتنوں کو ایجاد کرنے والے، ایجاد، گناہوں کا ایجاد کرنے والے، گناہوں کو بھی ایجاد کریں گے، سب سے بدتر ہوں گے فتنوں کو، پھر کہتے ہیں فتنوں کا سرچشمہ، گناہوں کا مرکز ہوں گے جو، اچھا پھر بڑی زبردست بات ہے آگے چل کر مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا، جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا، بھاگنا چاہے گا، کہا بابا کل سے مسجد نہیں جائیں گے، بابا یہاں نظام اچھا نہیں چل رہا ہے، روزانہ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں مسجد ہی نہیں جانا، خدا حافظ ہونا سے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو فتنوں سے بھاگیں گے یہ انہیں مثل حیوانات کے گھیر گھیر کے لائیں گے، چلو نماز پڑھو، کیوں نہیں آ رہے یہاں پر؟ آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو آباد کرنا پڑے گا۔ اب یہ ان کے خوف سے مسجدوں میں جاتے رہیں گے، بابا یہ کیوں نہیں پڑھ کے سنایا آج تک؟ وہ چاہ کیا رہے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اگر خانہ خدا کا نظام چلانے کے لیے پروردگار عالم نے تم کو موقع دے دیا ہے، تمہیں تقوی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں شوق ہے کہ تم خانہ خدا چلاؤ، تمہیں شوق ہے کہ کوئی اسلامی مرکز تمہارے ہاتھوں میں آئے، تو تمہیں پہلے خود اسلام سے آگاہی ہونا چاہیے، تمہارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک نظام کیونکہ برطانیہ نے قائم کیا ہے، برطانوی نظام ہے، یہ لائف ٹرسٹی برطانوی نظام ہے، پوری زندگی آپ زندہ، جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی رہیں گے، آپ مر جائیں گے آپ کا بیٹا آ جائے گا، وہ بیٹا مر جائے گا پوتا آ جائے گا، پوتا مر جائے گا اس کی اولاد آ جائے گی، وہ لائف۔ اور مسجدوں میں بھی جو آگے مصلی بچھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی میرے دادا یہی نماز پڑھتے تھے، میرے ابا یہی نماز میں بھی یہی پڑھوں گا، مصلی تک پر قبضہ ہے۔ انہوں نے نہیں کیا، یہ اب عوام نے کر لیا، عوام نے بھی ان سے بہت سی چیزوں کو سیکھ لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، علی کا طرز زندگی، یہ طرز زندگی یہ ہے مولا کائنات کا طرز زندگی۔ اگر اس طرز زندگی کو میں نے اور آپ نے، وہ کہتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ زمانہ آ گیا، ہمیں کیا پتا آیا کہ نہیں آیا، انہوں نے نشانی بتائی ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ مجھ جیسے ایک طالب علم کو کچھ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، کہتے ہیں ہاں ایسا ہے، کہتے ہیں مولانا آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کہیں کہ ٹرسٹی نہیں ہوں، بابا ہوں ٹرسٹی، انہوں نے مجھے لائف ٹرسٹی بنایا ہے، میں لائف ٹرسٹ کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ لائف ٹرسٹ کچھ لائف ٹرسٹی نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، جو خدمت کرنا چاہے وہ آئے، ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے، نہیں جانے نہیں دیں گے، تم ہی رہو، کیونکہ تمہارے زیر سایہ رہ کر ہی تو نہ بولنے دیتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں۔